ارشاد فرمایا کہ ہر نطق، ہر سکوت پر، ہر اظہار اور ہر اخفا پر، ہر قول اور ہر فعل پر اللہ سے یہ عرض کرے کہ اے اللہ میں اپنی زندگی کے کسی شعبے پر مطمئن نہیں ہوں، وہ آپ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما کر قبول فرما لیں۔ یہ کھٹک اور خوف مطلوب ہے اور انتہائی سلوک ہے۔ اپنے کسی عمل پر خود فیصلہ نہ کرو، حاکم تو اللہ ہے، اور فیصلہ ہم کریں تو یہ کہاں کی عقل ہے۔ یہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے نیک اعمال پر فخر نہ کرو، یہ نہ کہو جی میں تو ایسا، میں تو ویسا، اور میں تو اتنی تسبیحات کرتا ہوں، اور میں تو اتنے 100% سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، میں تو اتنا دین پر۔ فرمایا کہ یہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں ویسے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم اس قابل نہیں کہ یہ کہیں، چاہے جتنا بھی دین کا اہتمام ہو، لیکن اللہ کے سامنے یہی گزارش ہو اور یہی عرض ہو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، جیسے عمل کرنا چاہیے تھا میں ویسا نہیں کر پا رہا، اللہ مجھے معاف فرما دے، میری حفاظت فرما لے۔ اور اس کی مثال حضرت نے بڑی زبردست دی۔ فرماتے ہیں آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے، آپ اپنی پوری خدمت کرتے ہیں، لیکن جاتے وقت کیا کہتے ہیں حضرت جیسے آپ کی خدمت ہونی چاہیے تھی ویسے تو ہم نہیں کر سکے، لہٰذا جو کمی کوتاہی ہو ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو فرمایا جب تم مخلوق ہو کر ایک مخلوق جو آپ کا مہمان آ رہا ہے اس کے مزاج شناس نہیں ہو تو پھر اللہ کے مزاج شناس تم کیسے ہو سکتے ہو؟ کتنی پیاری بات ہے۔ اور مجھے اس پر جب میں یہ پڑھ رہا تھا مجھے یاد آیا، ہمارے ایک دوست ہیں ناظم آباد میں، ان کے مہمان آئے کوئٹہ سے، تو انہوں نے مجھے بڑا ہنس کر یہ سنایا، کافی عرصے کی بات ہے، کہنے لگے کہ یار وہ فلاں کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ آیا تھا، میں اس کو لے گیا یہ ہائی وے پر جو ہوٹل ہے یہاں پر، ماشاءاللہ 2-4 لوگ تھے، 10-12 ہزار کا بل بنا، بڑا بہترین کھانا وانا کھایا، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد جاتے وقت جب اس نے کہا نا کہ یار بس آپ کی خدمت نہیں ہو سکی، تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چھوڑو یار تم کیا خدمت کرے گا، تم نے ایک چائے تک تو پلایا نہیں ہمیں۔ کہتا ہے تم نے ایک چائے تو ہمیں پلائی نہیں ہے۔ بھئی ظاہری بات ہے جو کوئٹہ والے حضرات ہیں ان کو تو چائے بڑی محبوب ہے نا، اب اس نے سارا کچھ کھلا دیا، قہوہ بھی پلا دیا، لیکن ایک دودھ پتی چائے رہ گئی، تو وہ کہتا ہے کہ تو نے چائے نہیں پلائی مجھے۔ تو میرے دوستو یہ مہمان حقیقت ہے، آپ دوسرے کے مزاج کو مکمل نہیں سمجھ سکتے۔ جب مہمان آتا ہے ہم اپنی طرف سے، بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور مہمان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، چونکہ دیکھیں یہ دینی جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں نا، یہ سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں۔ مثلا بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، 2 رواج میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ اچھا ہے ہمیں اس کی اصلاح بھی ہو جائے ہماری۔ ایک یہ کہ بعض رواج ہے کہ کھانا مہمان کے سامنے رکھنے کے بعد میزبان سر پر کھڑا ہو جاتا ہے، اب مسلسل وہ گھور رہا ہوتا ہے، اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے تو خاص طور سے، میں کھانا نہیں کھا سکتا، مجبور ہو کر آخر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یا تو تشریف رکھیں آپ بیٹھ جائیں، یا آپ تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں تاکہ ہم کھانا تو کھا لیں جب آپ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اب جب کوئی آدمی آپ کے کھانے کو گھورتا رہے گا تو آپ کیسے کھائیں گے؟ اچھا اب یہ ہمارے ہاں معیوب ہے، لیکن ان علاقوں میں معیوب نہیں ہے۔ بات یہ ہے وہ بیچارے اس کو اپنی خدمت سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ ہمارا اکرام کر رہے ہیں، کہ وہ اکرام میں کہ مہمان کی خدمت کے لیے کہ بالکل تنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے مہمان کوئی چیز مانگے تو ہم فوراً لا کر دیں۔ اب دیکھو وہ اپنی طرف سے خدمت کر رہے ہیں اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، کتنا فرق ہو گیا۔ یہ رواج اور اطوار کا فرق ہے۔ دوسری بات، بعض علاقوں میں یعنی خود جو میرے ساتھ پیش آیا میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بعض علاقوں میں یہ ہے کہ جیسے 8-10 افراد مہمان کھانے کے لیے بیٹھے، اس میں سے 4-5 نے ہاتھ روک لیا، کھا کے فارغ ہو گئے، اب وہ لوگ برتن سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ابھی کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور برتن سمیٹ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہمارے اعتبار سے یہ معیوب بات ہے کہ ابھی چاہے ایک فرد بھی دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے،
آداب میں سے یہ ہے، سنت یہ ہے، آپ یاد رکھیں، یہ انشاءاللہ آگے روایات میں کہیں آ جائے گا کہ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگے رہیں تاکہ مہمان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یار میں اکیلا رہ گیا اور وہ بھوکا رہ کر ہاتھ چھوڑ دے اپنا۔ لیکن ان کے ہاں یہ معیوب نہیں ہے، ان کا ایک طریقہ چل رہا ہے، بس وہ برتن سمیٹتے ہیں جس کی وجہ سے مہمان جو ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے۔ میں نے پھر ان کو، چونکہ وہ ساتھی بے تکلف تھے، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کیا کرو، جب تک مہمان سب فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک برتن نہ اٹھاؤ یہاں سے۔ تو یہ دوستو یہ چیزیں وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو اب حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم مہمان کا مزاج تو سمجھ نہیں پاتے، تو ہم اللہ کے مزاج کہاں سمجھ گئے کہ ہم اپنے اوپر فخر کریں کہ جی میری تو نمازیں بھی بڑی اچھی جا رہی ہیں، میرا تو ذکر بھی بڑا اچھا جا رہا ہے، میرا تو فلاں عمل بھی بڑا اچھا ہے۔ اللہ کے بندے کرتے رہو، ڈرتے رہو۔ کیا یہ جملہ یاد کر لو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، کہ سب کچھ کرو لیکن پھر اللہ سے گزارش کرو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، جیسا حق تھا ویسا نہیں کر سکا، الہی اپنے فضل سے قبول فرما کے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔